بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ خیبر سے متعلق ہے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا۔ نو انسانی کے ہادیِ برحق رحمت عالم کی یثرب تشریف آوری سے پہلے وہاں اوس اور خزرج کے علاوہ یہودیوں کے 3 مشہور قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب، جو مدینہ کا پرانا نام تھا، تشریف لائے تو حضور نے تمام یہودی قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے تاکہ یہاں کے سارے باشندے بلا امتیاز مذہب اور نسب امن اور امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح اور کفار کی شکست نے انہیں سیخ پا کر دیا اور یہودیوں کی توقعات کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے عہد شکنی کا آغاز جس یہودی قبیلے سے ہوا وہ بنو قینقاع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف پیدا کیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اپنے حلیف عبداللہ بن ابی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ انہیں اور ان کے اہل و عیال کو تحت دیکھ نہ کیا جائے بلکہ انہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کی عہد شکنی کا واقعہ ہوا۔ کھلی غداری کے بعد ان کی جلا وطنی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگ وہاں سے آ کر خیبر میں فروکش ہو گئے، لیکن یہاں آ کر بھی انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے جو سرکردہ افراد کا ایک وفد سلام بن ابی العقیق، حی بن اخطب اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ پر مشتمل تھا، مکہ آیا اور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ انہی کی کوششوں سے غزوہ احزاب پیش آیا۔ انہی ایام میں جب مسلمان خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے تھے تو بنی نذیر کا سربراہ حی بن اخطب رات کی تاریکی میں بنی قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر اس اجتماعی مہم میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لہٰذا ان کو بھی انجام تک پہنچایا گیا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اسی پر سب متفق ہوئے کہ ہمیں اپنی فوجی قوت کے علاوہ دیگر مشرق عرب قبائل سے بھی مدد لینی چاہیے۔ ان کا ایک وفد جو 14 افراد پر مشتمل تھا، کنانہ بن ابی الحقیق کی قیادت میں غطفان پہنچا اور ان کو اس مہم میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اس امداد کے عوض اپنے نخلستانوں کی نصف پیداوار کھجوریں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر حدیبیہ سے ماہ ذی الحج سن 6 ہجری میں مراجعت فرماتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے۔ یہاں آ کر حضور کو ان سازشوں کے بارے میں جب آگاہی ہوئی جو خیبر کے یہودی دیگر مشرک قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کے حوالے سے کر رہے تھے، اس صورتحال کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر ان کی گوشمالی کے لیے اقدام کرنا ضروری سمجھا۔ مدینہ طیبہ میں 20-25 روز قیام کے بعد ماہ محرم 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صبا بن عرفۃ الغفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ابن حشام نے نمیلہ بن عبد
مسلم لشکر کی تعداد 1600 تھی، اس میں 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار تھے۔ مقدمۃ الجیش کی کمان حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ میمنہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا اور میسرہ پر ایک دوسرے صحابی کو متعین کیا گیا۔ بنی اشجع قبیلہ کے 2 آدمی جو راستے سے بخوبی آگاہ تھے، انہیں رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پر حملہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام جنگجو جوانوں کو اکٹھا کیا تاکہ اہل خیبر کی مدد کے لیے روانہ ہوں۔ جب خیبر کی ایک منزل طے کر چکے تو انہیں پیچھے سے شور سنائی دیا جیسے کسی نے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں نے بے یار و مددگار پا کر ان کے اہل و عیال پر دھاوا نہ بول دیا ہو، اور یہ سوچ کر وہ واپس پلٹے اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے بڑھنے کی بجائے وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گئے۔ اگرچہ مدینہ طیبہ سے خیبر کی مسافت تقریباً 156 کلومیٹر یا 96 میل تھی، لیکن اس سفر میں رازداری اور تیز رفتاری کو ملحوظ رکھا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طویل مسافت صرف 3 رات میں طے کر کے خیبر کی حدود میں داخل ہوئے۔ جب یہ کارواں مسلمانوں کا داخل ہوا خیبر میں تو حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھہر جاؤ۔ سب ٹھہر گئے۔ پھر ان کلمات طیبات سے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور جن چیزوں پر سایہ فگن ہے ان کے رب، اے 7 زمینوں اور جو انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہے ان سب کے رب، اے شیطانوں اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان سب کے رب، اے ہواؤں اور جن کو وہ اڑا رہی ہیں ان سب کے رب، ہم تجھ سے ان کے اس گاؤں کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا اقدموا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ یہودی اپنے اپنے قلعوں میں داخل ہو کر مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اموال اور اہل و عیال کو قتیبہ کے قلعہ میں مجتمع کیا۔ قلعہ کے انبار اور اسلحہ کے ذخائر قلعہ نعام میں اکٹھے کر دیے۔ سارے جنگجو بہادروں کو قلعہ نطاط میں جمع کیا۔ پہلا پرچم جو غزوہ خیبر میں قائدین لشکر اسلام کو مرحمت فرمایا گیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا تھا، اس کا نام عقاب تھا۔ دوسرا پرچم سفید تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں تھیں جو جنرلز میں تقسیم کی گئیں۔ خیبر کا خطہ بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم تھا اور ہر حصہ متعدد قلعوں پر مشتمل تھا۔ حصون و نطاط پہلا حصہ، اس میں 3 قلعے تھے، النعم، الصعب اور قلعہ زبیر۔ دوسرا حصون الشق، اس میں 2 قلعے تھے، حصن ابی، حصن برا، اور اس قلعہ کو البرید بھی کہا جاتا تھا۔ تیسرا تھا حصون القتیبہ، اس حصہ میں 3 قلعے تھے، حصون القموس، الوطی اور سلام۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطاط کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم فرمایا اور سب سے پہلے قلعہ نعم کا محاصرہ کیا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی درد شقیقہ یعنی شائٹیکا پین کی تکلیف بھی ہوتی تھی۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے تو پھر اس درد شقیقہ کی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لا سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پرچم عطا فرما کر بھیجا، جنہوں نے ان کے ساتھ شدید جنگ کی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم کا پرچم لے کر قلعہ پر حملہ کیا، شدید جنگ کی جو پہلے دن سے بھی زیادہ سخت تھی، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال عرض کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ وہ شخص فرار نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور قوت بازو سے اس قلعہ پر قابض ہو جائے گا۔ یہ ارشاد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب صحابہ سن رہے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اس کو نصیب ہو۔ صبح ہوئی تو سارے مجاہدین بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون خوش نصیب ہے جس کو آج پرچم عطا کیا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آشوب چشم کی تکلیف کے باعث مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے تو علی المرتضیٰ نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جائیں، میں پیچھے رہ جاؤں، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ دکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ خیبر میں حضور کے قریب جا کر اپنی اونچنی بٹھائی، اور حالت یہ تھی کہ آنکھوں پر پٹی تھی۔ اس روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ادا فرما چکے تو جھنڈا منگوایا اور کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ فرمایا، پھر پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی کہ ان کی دونوں آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے یہاں موجود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بلانے کے لیے میں گیا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں نزدیک ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھا، پھر اپنا لعاب دہن مبارک ہاتھوں پر لگا کر میری آنکھوں پر ملا تو میں اسی وقت صحت یاب ہو گیا کہ گویا مجھے کبھی آشوب چشم کی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رخصت ہو کر قلعہ کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے اس قلعہ کی چھت سے جھانکا اور آپ کو دیکھ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ یہودی کے منہ سے نکلا اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہودیوں کی طرف سے قلعہ سے جو شخص پہلے نکلا وہ مرحب کا بھائی حارث تھا۔ اس نے آ کر دعوت دی، مقابلے کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، پلک چھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ایک دوسرا یہودی جو طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم کا تھا، اس کا نام عامر تھا، وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ نے اس کی پنڈلیوں پر تلوار کا وار کیا، وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آپ نے اس کو جہنم رسید کیا، اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی میدان کو ہانکتا آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ نبرد ہوئے۔ آپ نے اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کیا۔ پھر امام مسلم نے سلمہ بن عقو سے روایت کی ہے کہ مرحب اپنی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں نکلا۔ اس کے سر پر زرد رنگ کا خوٹ تھا جو یمن کا بنا ہوا تھا۔ اس نے یہ رجز پڑھتے ہوئے پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے نکلا کہ خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں،
بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے بھڑک اٹھتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا، اور اس وقت آپ یہ رچ پڑھ رہے تھے کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں۔ مرحب کے قتل کے بعد یہودیوں نے یک بارگی حملہ کیا، لیکن شکست کھائی اور بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ یہود نے اس موقع پر درخواست کی کہ خیبر کی زمینیں ان کے قبضے میں ہی رہنے دی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف پیداوار اور خراج مقرر کر کے زمینیں ان کو لوٹا دیں۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ حی بن اخطب کی بیٹی اور کنانہ بن ربیع کی بیوی تھیں۔ دونوں یہودی سردار قتل ہو چکے تھے، اس لیے اس رئیس زادی کی عزت افزائی کے لیے آپ نے انہیں اپنے نکاح میں لیا۔ جنگ کے بعد مرحب کی بھاوج اور سلام بن ابی الحقیق کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت کھلانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بر وقت مطلع کر دیا، تاہم ایک اور صحابی بشر بن برار نے اس گوشت کو پیٹ بھر کر کھایا اور اس کے زہر سے ہلاک ہوئے۔ زینب نے اقبال جرم کیا، اسے قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی کامیابی اور یہود کو ذمہ بنا لینے سے اسلامی حکومت شمال کی طرف سے کافی حد تک محفوظ ہو گئی۔ چند سال بعد قریش مکہ نے بدعہدی کی تو ان کے ساتھ یکسوئی سے نپٹنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ غزوہ خیبر نے خراج لے کر امن دینے کا ایک نیا راستہ کھول دیا، جس کے ذریعے بعد کے ادوار میں وسیع و عریض علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ بعد کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم خیبر کے نتائج کو دیکھیں تو یہ جو زمین تھی اس کا خمس بھی تھا۔ خمس کے علاوہ حضور کے لیے خاص حصہ بھی متعین تھا جسے فی کہتے ہیں۔ اس کے بنا پر آپ نے حی بن اخطب کی بیٹی اور کنانہ بن ربیع کی بیوی کو لے لیا۔ غزوہ خیبر کے بعد کچھ فقہی مسائل بھی حل کیے گئے۔ اس موقع پر پنجہ دار پرندے حرام قرار دیے گئے، درندے حرام قرار دیے گئے، گدھا اور خچر بھی حرام ہو گئے۔ سونے چاندی کو بتفاضل خریدنا حرام ہو گیا۔ مسلمانوں نے غزوہ خیبر میں یہود کی قوت کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد یکسوئی سے انہوں نے پھر مکہ جب فتح کرنے کے لیے نکلے تو انہیں پیچھے سے کسی بھی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ تمام غزوات کا سلسلہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ یہ غزوہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد غزوہ موتا اور غزوہ حنین، اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آپ ان میں سے شارٹ کویسچن بھی نکال لینا، کیونکہ شارٹ کویسچن کا جو الگ سے کویسچنئر ہے وہ میں آپ کے گروپ میں شیئر کروں گی۔ کوئی بات اگر آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو آپ گروپ میں کویسچن کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اللہ حافظ۔